अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच का एक स्पेशल एपिसोड जिसको मैं अल्लाह के पाक नाम और एक मुतबरक दुआ से शुरू करना चाहूँगा कि रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप उनको बता रहे होते हैं तो फिर अल्लाह ताला से आपको दुआ मांगनी पड़ती है कि वही आपका हामी और नासिर हो, आपकी ज़ुबान की गिरें खोल दे और लोगों को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान पाक हमें दे दिया और जो उसने अहकामात हमारे लिए दे दिए वही हमारे लिए अफजल हैं और वही अफजल तरीन है। उनके अलावा किसी और की हमें कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ास मैंने इसका ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि हमें बार बार अल्लाह के प्यारे हबीब ने ये यानी हमें बताया और उनकी बात क़यामत तक रहेगी। और उन्होंने बताया कि गलत बात के ख़िलाफ़ जिहाद करो, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, और कुछ नहीं कर सकते ज़ुबान से करो, ज़ुबान से नहीं कर सकते दिल में करो, लेकिन जिहाद जो है वो रहेगा। आज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इंतहाई ख़तरात में घिरा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी यानी चीज़ें हो रही हैं कि लगता है कि पाकिस्तानी कम हैं और बाहर के दूसरे ममालिक के यहाँ पे हमदर्द हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, चाहे वो मीडिया के अंदर हो, चाहे वो अखबारात हों, कुछ उनमें हो। मैं चंद एक की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। चाहे वो खुद साख्ता कुछ से NGOs हों या बहुत से ह्यूमन राइट्स के काम करने वाले हों, मानने वाले हों, हर आदमी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ऊपर पत्थर मार रहा है। पाकिस्तानी अफवाज के जवान और अफसर जो हैं वो हमारी हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं और हम लोग उनके ऊपर ही तोहमत राजियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे हम उनके ऊपर ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो अपने छोटे छोटे 2-2, 3-3 महीने के बच्चे यतीम करके हमारे लिए वो रातों को वहाँ पे जा रहे हैं और हम यहाँ पे लगे हुए हैं कि हम उनकी किसी न किसी तरह हद तक इज़्ज़त करें। बहरहाल पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को भी हैरान और शशता कर देगी कि क्या ऐसा भी होता है। जी, ऐसा ही होता है। और यानी आज आपको मैं बताऊंगा कि आज सुबह कराची की एक अदालत ने, पहले मैं आपको ये बात एक लिंकेज बता दूं, कराची की अदालत ने मेरे लिए मेरे नाम पे अरेस्ट वारंट्स भी इशू किए और उन्होंने DPO को और SP को हुक्म दिया कि इसको कहीं से भी ले आओ। मेरा कसूर ये था, जो वहाँ पे एक पिटीशन की गई, मेरा कसूर ये था कि मैंने अमन की आशा की गालिबन कोई मेरे से हतक हुई है, कोई तस्हीक हुई है। और जिस दिन कैटरीना कैफ की बर्थडे थी मैंने उनके ठुमके नहीं दिखाए। मैं यहाँ पे MM आलम को याद कर रहा था। MM आलम जो मेरी नज़दीक बहुत बड़े हीरो हैं और पाकिस्तान का जब तक नाम है MM आलम जैसे जितने भी हमारे गाजी और शहीद हैं उन सब का नाम ज़िंदा रहेगा। यानी इन दो कंपैरिजन्स के ऊपर उस दिन जब मैंने यहाँ पर रगड़ा मारा था तो मेरे ऊपर ये पिटीशन हो गई। एक सिविल सूट, उसको पता नहीं क्रिमिनल कह दिया क्या कह दिया कि उसके ऊपर अरेस्ट वारंट भी मेरे इशू हो गए। मैं कसम से कह सकता हूँ, हल्फन कह सकता हूँ कि मुझे कोर्ट का कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ। किसी भी आला अदालत का पाकिस्तान से मुझे जब भी हुक्मनामा कोई मौसूल होगा मैं फौरी तौर पे खुद से हाजिर हो जाऊंगा। किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर में ही हूँ, लाहौर में ही हूँ और पाकिस्तान में ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये अमन की आशा के ख़िलाफ़ मेरा क्रुसेड जारी रहेगा और जो जो बात मैं कहता रहा हूँ आज अल्लाह ताला ने उसको हकीकत बना के मेरे सामने साबित कर दिया और मेरे लिए खोल के रख दिया। मैं आपको पहले एक छोटी सी चीज़ सुनाता हूँ, फिर आपको दिखाता भी हूँ, फिर आपको मैं चंद और चीज़ें भी दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत मारूफ अखबार एक हिंदुस्तान का, इसने 29 सितंबर 2013 को एक स्टोरी पब्लिश की। बड़ी मेजर स्टोरी थी इनकी और ब्रेकिंग स्टोरी इन्होंने दी और उनका कि दाऊद इब्राहिम जो है वो ISI के साथ मिलके एक TV चैनल पाकिस्तान में खोल रहे हैं। दाऊद इब्राहिम ISI ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके एक TV चैनल पाकिस्तान के अंदर खोल रहे हैं और अंदर उन्होंने जो स्टोरी दी वो ये दी कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है इस वक्त उसमें बड़ी खलबली मची हुई है क्योंकि ISI और दाऊद इब्राहिम के इश्तराक से एक ऐसा चैनल आ रहा है जिसने जियो TV
جو پاکستان کا صف اول کا ٹیلی ویژن چینل ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اس کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے, یہاں تک کہ جیو کے ایک مایہ ناز اینکر کامران خان جو ہیں, جو رات کو 10 بجے شو کرتے ہیں آج کامران خان کے ساتھ, اور پاکستان کا بہت مقبول ترین شوز میں سے اس کا شمار ہوتا ہے, اور بہرحال ان کو جو ہے بول ٹی وی نے توڑ لیا ہے جیو ٹی وی سے, اور وہ وہاں چلے گئے ہیں. اس سے پہلے جو خبر آئی کہ اظہر عباس جو ہے وہ بھی بول ٹی وی جا چکے ہیں. خیر اس کے بعد انہوں نے بتایا آگے, پوری انہوں نے سیلریز کی ڈیٹیلز دی کہ ہاؤسز ہیں اس میں لگژری کارز ہیں, باڈی گارڈز ہیں اور کلبز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ان کو وہاں پہ دیا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ 40,000 اپلیکیشن جو ہیں اس ٹیلی ویژن چینل کو ملی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم یعنی داؤد ابراہیم has asked چھوٹا شکیل to oversee the channel's finances, یعنی اس چینل کے فائنانسز جو ہیں وہ داؤد ابراہیم کے حکم کی کہنے کی وجہ سے چھوٹا شکیل another name of the underworld وہ اس کو دیکھیں گے. اور شکیل جو ہیں وہ ویسے بھی کافی جرنلسٹوں کو مل چکے ہیں اور ان کو جابز آفر کر چکے ہیں. اور بول ٹی وی کی جو فرنٹ لائن جو کانٹینٹ سپلائر ہیں وہ ایگزیکٹ کمپنی ہے, AXCT, مجھے نہیں پتا اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں, I'm sorry if I pronounce it wrong, exact. And the company claims to be one of Pakistan's most vibrant software houses with over 5,000 employees. The company has a reputation for hosting illegal porn sites and selling fake degrees, charges that it denies. یعنی یہ ہندوستان ٹائمز کی سٹوری کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زیادہ تر سافٹ ویئر ہاؤسز ان سے دور رہتے ہیں, انہوں نے ڈیفنس ایریا میں انہوں نے کیا ہے. اور ایک فگر ہیڈ شعیب شیخ جو ہیں, جو ایک دفعہ کسی برطانوی اخبار میں کام کرتے تھے, ان کے اوپر بڑے الزامات بھی ہیں, وہ اس کے ہیڈ ہیں, اور یہ ٹارگٹ کر رہا ہے جیو ٹی وی اور اس کو. پھر انہوں نے ایک نام لیا اس میں کہ عقیل کریم ڈیڈی. عقیل کریم ڈیڈی پاکستان میں بہت بڑا, بہت قابل احترام اور بہت ہی مایہ ناز نام ہے, خاص طور سٹاک بروکریج اور انویسٹمنٹس کے حوالے سے. اور عقیل کریم ڈیڈی جو ہیں ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ کانڈویٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں اور یہ داؤد ابراہیم کے فنڈز جو ہیں وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. اور آن گراؤنڈ چھوٹا شکیل ہے. داؤد ابراہیم ایک ولا ہے ان کا کلفٹن ایریا کراچی میں جو اکثر خالی رہتا ہے, اور وہ اپنا زیادہ تر ٹائم دبئی میں اس وقت گزار رہی ہیں, لیکن ان کے بزنس انٹرسٹ یہیں پہ ہیں. اور ڈیڈی جو ہے عقیل کریم ڈیڈی, وہ ان کے ساتھ جو ہے پارٹنر ہیں. عقیل کریم ڈیڈی کے متعلق انہوں نے لکھا کہ انہوں نے پہلے بھی ایک ٹیلی ویژن چینل اون کرتے تھے, سن بیس ٹی وی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بول, یہ میں اب کوٹ کر رہا ہوں ہندوستان ٹائمز کو, بول ہیز اٹس ٹارگیٹس ہائی, اٹ وانٹس ٹو اپ اسٹیج جیو ٹی وی which is owned by Pakistan's Jung group. Jung, earlier pro-government, has become very critical of the army and Pakistan's intelligence agencies. Jung has become very critical of the army and Pakistan's intelligence agencies. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے جو پہلے ایک نیوز چینل, پھر ایک انٹرٹینمنٹ چینل, پھر ایک سپورٹس چینل شروع کرے گا, اور اس کے بعد ایک اردو اور انگریزی کا اخبار بھی شروع کرے گا. بلا 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 بلا. یہ سارا ہو گیا, آ گئی یہ سٹوری. یہ جو کمپنی ہے ایگزیکٹ, اگر آئی ہوپ آئی ایم ٹیکنگ دا نیم رائٹلی, انہوں نے غالباً کوئی لٹیگیشن کی, انہوں نے کیس کیا کہ جی یہ سٹوری غلط ہے اور یہ ہمیں ڈی فیم کرنے کی بات ہو رہی ہے, ہماری ہتک عزت ہو رہی ہے اس میں. تو اس کے اوپر ہندوستان ٹائمز نے ایک اپنی جو انہوں نے انویسٹیگیشن بچھائی, اس کے بعد انہوں نے پہلی چیز یہ کی کہ انہوں نے 15 اکتوبر 2013 کو ایک کلیریفیکیشن پبلش کی اور اپنی ویب سائٹ سے بھی ڈالی, اور انہوں نے کہا کہ with reference to the news article titled Dawood ISI setting up TV channel in Pakistan uploaded from New Delhi, India on our website www.hindustantimes.com on 29/9/2013, it is clarified that Messrs. Exec Private Limited has denied any such association. In view of the said clarification, the aforementioned article has been removed from the website and any inconvenience connected therewith, it is regretted. یعنی انہوں نے فوری طور پہ انہوں نے سٹوری کو ریموو کر دیا
اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سٹوری کو ہولڈ نہیں کر رہے, ہم اس کو بیک نہیں کر رہے, ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, اور بس انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا. ہوا کیا, اس کے بعد آج ایک میرے سامنے ایک چیز گزری. محمود شام صاحب جنگ کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں پہلے غالباً, اور بہت بڑا نام ہے پاکستانی صحافت کا, بہت قابل احترام نام ہے. محمود شام صاحب نے پوری ایک ان کی طرف سے ہندوستان ٹائمز کی طرف سے جو کلیریفیکیشن ہے وہ ایز اٹ از اس کو گوگل گروپس کے اوپر دیا, اور پھر وہ اور جگہوں پہ گئی, اور مجھے پتا چلا کہ آج صبح سہارا ٹی وی, انڈیا ٹوڈے اور ایک دو اور ٹیلی ویژن چینلز نے بھی انڈیا کے اس چیز کو کور کیا ہے. سٹوری کیا, سٹوری ہے کہ ہندوستان ٹائمز کی ایک انٹرنل انکوائری ہوئی, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان جنگ گروپ کے جو روح رواں ہیں, ان سے بڑا نام ہی کوئی نہیں ہے اس ملک میں جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, انتہائی قابل احترام بھی ہیں, ان کے بڑے یعنی روابط نکلے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر. ان کے کہنے پہ ان کے سمدھی جناب جہانگیر صدیقی صاحب بامبے کے اندر گئے, اور انہوں نے وہاں پہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے آفیشلز کو لیا, اور ہندوستان ٹائمز کے ایک رپورٹر کو پکڑا, اس کو انٹیلیجنس آفیشلز نے فورس کیا, اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ سٹوری جو ہے اس طرح سے چھاپنی ہے کہ یہ جنگ اور جیو کو فیور کرے گی, اور آئی ایس آئی اور داؤد ابراہیم کا نام لنک کر کے تم نے اس طرح سے اس ساری چیز کو سرکولیٹ کرنا ہے. پوری کی پوری سٹوری ہے. محمود شام صاحب سے میری آج بات بھی ہوئی ہے, محمود شام صاحب سے میری شام کو بات بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ انہوں نے ہندوستان ٹائمز کے کہنے پہ یہ سٹوری جو ہے اس کو پبلش کیا ہے, ریبٹل کیا ہے کہ یہ ان کی انٹرنل انویسٹیگیشن ہے کہ میر شکیل الرحمان فون پہ تھے, جہانگیر صدیقی موجود تھے, انڈین انٹیلیجنس آفیشلز جو تھے ہائی آفیشلز, انہوں نے ان کی مدد کی وہاں پہ, اور انہوں نے ہندوستان ٹائمز کے جو کارسپونڈنٹ اور رپورٹرز ہیں اور جو سب ایڈیٹرز ہیں وہاں پہ موجود, ان کو فورس کیا اور یہ سٹوری پبلش کروا دی. کیا ہو رہا ہے یہ, میں آپ کو اس کے متعلق اور بھی چیزیں بھی بتاتا ہوں. مجھے جوائن کر رہے ہیں, میں نے آج خاص طور پہ ایک ایسے مہمان کو چنا ہے کہ جو مجھے ذرا اس کی انسائٹ دے سکتے ہیں. ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں طارق اعزاز, آئی ایس آئی میں بھی سرو کر چکے ہیں, اور یعنی جی وہی آئی ایس آئی جس کے متعلق ہم بہت یعنی عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے ان کی کیا کیا خدمات ہیں. ہم اگر کسی ٹی وی چینل والے کو یا ہم نے کسی کو اخباری نمائندے کو بدنام کرنا, ہم کہتے ہیں اس کے آئی ایس آئی سے تعلقات ہیں. خود ہمارے را سے تعلق اگر ہو یا آئی بی سے تعلق ہو یا سی آئی اے سے ہو تو وہ قابل احترام ہے ہم, کیونکہ انٹرنیشنل تعلقات ہیں. اپنے ملک کی فوج اور اپنے ملک کی ایجنسیاں, ان سے تعلق ہونا جو ہے اس کو ہم پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ایپ سمجھتے ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے میرے عزیز دوست ہیں اور ساتھی ہیں میرے اس جہاد میں ان کو یہی کہوں گا, اس سے زیادہ میں تعارف نہیں کرا سکتا. زید حامد, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے جوائن کریں گے کراچی سے ٹیلی فون پہ عقیل کریم ڈیڈی, جن کا نام ہندوستان ٹائمز نے لکھا ہے. کہ ڈیڈی صاحب کا نام کیوں لکھا ہے؟ سب سے پہلے زید حامد صاحب, میر شکیل الرحمان, جہانگیر صدیقی, انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز, ہندوستان ٹائمز, اس لنک سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے مبشر, یہ جو بات آپ نے بتائی ہے اور محمود شام صاحب کے حوالے سے جو ریفرنسز آپ نے دیے ہیں, جو واقعہ بیان کیا گیا ہے, اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے تو یہ پاکستان کے خلاف ایک اتنی بڑی غداری ہے, اور اس میں جیو گروپ کے تعلقات را اور انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. یہ میمو سے بڑا سکینڈل بن جائے گا کہ پاکستان کا ایک میڈیا گروپ کس طرح صحافت بغاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے, انفارمیشن انفو ٹیررزم میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو انویسٹیگیٹ اب ہائیسٹ پاسبل لیول پر ہونا چاہیے. اگر یہ بات اسی طرح ہے جس طرح کوٹ کی گئی ہے. میں ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا, اس کو میں نے تو اس لیے آج یہ ساری باتیں کر رہا ہوں, میرا پروگرام بھی نہیں ہوتا, آج میں خاص پروگرام کر رہا ہوں کہ کل کو میرے اوپر جو پٹیشنیں ہونی اور پرچے ہونے ایک ساتھ ذرا 3-4 ہو جائیں. میں ایک پرچے پہ تو جیل جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا نا. امن کی آشا کی جب میں رگڑا مار ہی رہا ہوں تو پھر میں دبا کے ماروں گا تاکہ میں 3-4 پرچوں میں اندر جاؤں, ایک میں تو مجھے. اور بائی دا وے
زید حامد صاحب میں نے اپنے گھر والوں کو خاص انسٹرکشنز دے دی ہیں اپنے دوستوں کو کہ اگر میں جیل جاؤں گا نہ مجھے اپنا کوئی میری بیل کے لیے اپلائی کرے گا, نہ مجھے کوئی گھر سے کھانا آئے گا, نہ گھر سے کپڑا آئے گا, نہ میرے لیے کوئی پریویلیجز مانگے جائیں گے. میں عام قیدی کے ساتھ رہنا چاہوں گا کیونکہ یہ میرا ملک ہے, اور اس ملک کے لیے اگر اس ملک کا نام لیتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف برداشت کرنی ہے تو سو بسم اللہ. یہ برٹش پارلیمنٹ کی میں آپ کو ایک چیز آپ کی سکرین پہ بھی دکھانے لگا ہوں کہ جس میں لارڈ نذیر احمد کے ایک کوسچن پہ ہاؤس آف لارڈز میں ان کو بتایا گیا کہ ہاں جنگ گروپ کو پیسے دیے گئے ہیں, ایڈورٹائزنگ کے پیسے دیے گئے ہیں. اس کو چھوڑ دیں, جب رشین ٹیلی ویژن رپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو $50 ملین دیے جا رہے ہیں تو وہ صرف کلپس دکھاتا ہے جیو ٹی وی کے ایک ہی ٹیلی ویژن کے. میں وہ بھی آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں, پہلے آپ وہ بھی دیکھ لیں. President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. The aim being to reverse anti-American sentiments and raise awareness of U.S.-funded projects meant to better the quality of life. President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. The aim being to reverse anti-American sentiments and raise awareness of U.S.-funded projects meant to better the quality of life. میرے متعلق تو جھوٹی خبریں چھاپ لیں کئی بار. میرے تو والد کا نام غلط جان کے چھاپا گیا تاکہ لوگ میرا مذاق اڑاتے رہیں. بٹ اینی وے زید حامد, اب مجھے بتائیں کیا کسر رہ گئی؟ دیکھیں مبشر, بات یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیو گروپ قانون سے بالاتر ایک گروپ ہے. اس کی مثال میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ جیو نے حامد میر کے ساتھ ایک پروگرام کیا جس کے اندر ہمارے باقاعدہ پرائم ٹائم پر ہمارے قتل پر لوگوں کو اکسایا. It was not defamation, it was incitement to murder. اور اس کے اوپر جب میں ایف آئی آر کرانے کے لیے راولپنڈی میں پولیس اسٹیشن گیا ہوں تو آج تک وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی, چونکہ پولیس والے, پنجاب گورنمنٹ کوئی جیو گروپ کے خلاف ایک جرم ہونے کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں کر رہے. اور یہ بات آج آپ کے چینل کے تھرو ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, پاکستان کی جوڈیشری کو, عدلیہ کو, حکومت کو, حکمرانوں کو, کہ پھر کسی کو پاکستان میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ قانون سب کے لیے ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیو گروپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, کیونکہ دوسری طرف جس طرح آپ امن کی آشا کے خلاف بات کر سکتے ہیں اس طرح امن کی آشا کے خلاف بولنے کی وجہ سے جیو نے 2 کام ہمارے خلاف بھی کرائے ہوئے. آپ اور میں ایک ساتھ ہی ہم دونوں کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں کراچی میں, اور جس طرح وہ الحمدللہ اگر پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ثقافت سے لنک کر کے میرے اوپر وارنٹ نکلنے ہیں, پاکستانی آرٹسٹ, پاکستانی سنگرز, پاکستانی ثقافت کا احترام کرنے کے لیے اگر میرے وارنٹ نکلنے ہیں تو 100 بار نکالیں. یہی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے جیو کے خلاف مل کے جو سٹینڈ لیا ہے, امن کی آشا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے میرے خلاف ایک گیگ آرڈر لیا ہوا ہے کہ میں امن کی آشا کو برا نہیں کہہ سکتا. چلیں ہم نہیں کریں, آپ نہ کریں. میں ایک بات سنیں, امن کی آشا پہ آپ نہ کریں. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا, ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہر ہائی کورٹ, ہر سیشن کورٹ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم اس کی بات مانتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک کلپ میں نے آپ کو دینا ہے کہ ایک آدمی بار بار, یعنی اس کے متعلق انڈر سیکرٹری ہوم سیکرٹری آف انڈین ہوم منسٹری یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پلانٹ ہم نے کیا تھا اور یہ جناب بمبئی اٹیکس جو تھے اور پارلیمنٹ پہ اٹیکس ہم لوگوں نے خود کروائے تھے. لیکن اگر یہ مخصوص طور پہ بار بار کہہ رہے نہیں یہ پاکستان نے کرائے, یہ پاکستانی ایجنسیوں نے کرائے, جماعت الدعوہ نے کرائے, لشکر طیبہ نے کرائے, تو زید صاحب پاکستان کی کیا ساکھ رہ جاتی ہے پوری دنیا میں؟ دیکھیں مبشر, ہم یہی بات آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح سیاست دانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, پرویز مشرف کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, دہشت گردوں کو سزائیں دینے کی بات ہو رہی ہے, اب وقت ہے کہ پاکستان میں جو 4th جنریشن وار, جو اتنی بڑی میڈیا وار ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں میڈیا کے اندر موجود باغیوں اور دہشت گردوں کی اکاؤنٹیبلٹی لازم ہے. یہ بات جو آپ نے سنائی, ایک منٹ میرے ساتھ رہیے گا زید صاحب. بریگیڈیئر طارق اعزاز, ویری کوئکلی مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ را سے لنکیجز میرے تو آج تک نہیں ہو سکے. میں اتنے سال سے یہی کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ میرا شو جو ہے وہ بالکل ہی کوئی چھوٹا موٹا شو بھی نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے, اس میں بڑے اشتہار چلتے ہیں. تو یہ آسان بات ہے. تھینک یو. بہت میجر چیز آپ نے اٹھائی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لڑائی ہے نا میڈیا کی, یہ 24/7 لڑی جاتی ہے اور یہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے بیسس کے اوپر لڑی جاتی ہے. اس کے پھر آپ کو ٹولز چاہیے کہ آپ نے اس کو لڑنا کیسے, کیونکہ آپ کی فارن پالیسی اور آپ کی ڈیفنس پالیسیز اس کے تھرو پروموٹ کی جاتی ہیں.
جب تک یہ آپ کے پاس ٹولز اویلیبل نہیں ہوتے، یہ جو انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں، یہ پروٹیکشن والے ایجنسیز ہوتی ہیں، یہ بیک گراؤنڈ میں کام کرتی ہیں. ان کو کوئی جگہ چاہیے ہوتی، کس جگہ سے یہ آپریٹ کریں اور یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کریں. ہر ملک یہ استعمال کرتا ہے، BBC ہوتا ہے، CNN ہوتا ہے، فاکس ہوتا ہے، IBN ہوتا ہے، لیکن اس کو پروموٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے بیچ میں آپریٹ کرتے ہیں. وہ اپنے ملک کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ناٹ ایٹ دی کاسٹ کسی اور طرح، اپنی جگہ سے، اپنے ملک کے اندر سے رہتے ہوئے. ہمارا ایک عجیب سا سسٹم یہاں بن گیا کہ ہمارے یہ جو آپ نے 50 ملین والا جو چیز کہی ہے، یہ ان لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے اور وہ ایک چینلز آف پروموشن بن جاتے ہیں ان کا تھاٹ پروسیس کو. اور اس کا تھاٹ پروسیس کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے. پاکستان آج کل جس طرح گھیرا میں آ رہا ہوں جی اس پہ میرے پاس ایک بہت بڑی نیوز ہے اس کے علاوہ بھی، اور میں نے آپ لوگوں کو بتانی ہے، اور لیکن ایک بریک لوں گا، اور جب بریک کے بعد آؤں گا تو عقیل کریم ڈیڈی آ کے بتائیں گے کہ انہوں نے جب میر شکیل الرحمان کی بات نہیں مانی تو کس طرح ان کو خاص طور پہ میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، ان کے کاروبار کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی ذات کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان کا نام اس سٹوری میں کیوں آیا. ایک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کو میں بریکنگ نیوز آج دی ہے کہ ہندوستان ٹائمز کی ایک سٹوری جس کو انہوں نے خود ریفیوٹ کیا اور یہ کہہ کے کیا کہ ان کو انڈین انٹیلیجنس را کے، یعنی را تو نہیں، انہوں نے کہا انڈین انٹیلیجنس، انہوں نے کہا ہے انڈین انٹیلیجنس کے آفیشلز نے ان کے بندوں کو ٹویسٹ کر کے، عام ٹویسٹ کر کے یہ سٹوری پبلش کرائی، جس کو میر شکیل الرحمان اور جہانگیر صدیقی خاص طور پہ انہوں نے اس کو لکھوایا. میرے ساتھ اس وقت عقیل ڈیڈی ہیں جن کا نام بھی اس سٹوری میں آیا ہوا ہے. عقیل کریم ڈیڈی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی انٹرنیشنل بین الاقوامی فیم کے ہو گئے، اتنے بدنام زمانہ، آپ داؤد ابراہیم کے پیسے استعمال کر رہے ہیں آگے؟ میرے بھائی، نہ تو زندگی میں کبھی واسطہ رہا ہے، نہ کبھی اللہ کی مہربانی سے کسی سے پارٹنرشپ کی ہے. پوری زندگی میرے باپ، میرے دادا، پورا پاکستان جانتا ہے ہم نے اپنا کام کیا ہے بفور پارٹیشن اور پارٹیشن کے بعد. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی میڈیا ٹائکون کے سمدھی صاحب کے خلاف سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے. کس کے سمدھی؟ مجھے نام بتائیں، ڈرے نا، نام بتائیں. جب میر شکیل الرحمان صاحب، ان کے سمدھی کون ہے؟ جہانگیر صدیقی. اچھا ٹھیک ہے. ان کے خلاف سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے ایک کرمنل کمپلین فائل کی ہے. اوکے. اس کرمنل کمپلین میں کمپنی کا نام ہے ایسگارڈ 9. اوکے. اب ایسگارڈ 9 کے خلاف اگر آپ ایویڈنس اٹھائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جتنے اسکینڈل ہیں سب بھول جاؤ گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائپ کے کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ سلوک اتنا برا ہوتا ہے. وہ پچھلے پریویس چیئرمین KCCP نے، آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھے کام کیے. اس میں سب سے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اس نے جو کرمنل کیس فائل کیا، اور اس کو اس فائل کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی تعلقات میں بھی اس سے سلام دعا ضرور تھی، تو مجھے کسی میڈیا ٹائکون کا فون آتا ہے اور وہ مجھے یہ کہتے ہیں میڈیا ٹائکون؟ میڈیا ٹائکون کون ہے؟ میں آج میڈیا والوں کے نام لیے جا رہے ہیں. شکیل الرحمان کا فون آیا. اوکے. ویسے ہی ڈنڈے کھا کے مر گئے. تو اتنی خبریں ہمارے خلاف سب کو بھی ہے کہ ہمیں جھوٹی خبریں سچی خبریں. جھوٹی خبریں سچ خبر ہو تو ہم حاضر ہیں. میں کہتا ہوں کہ جہانگیر صدیقی کے خلاف جو کیس فائل ہوتا ہے، اس کیس کے جو ایویڈنس ہے نا، میں کہتا ہوں پاکستان کے کسی کیس میں اتنے ایویڈنس نہیں ہے جو اس میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر صدیقی ان کمپنی میں جتنا گورنمنٹ آف پاکستان لاس اٹھا چکی ہے، جتنا ایسگارڈ 9 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے لاس بیئر کیا ہے، جتنا امریکن فرٹیلائزر میں نقصان. عقیل ڈیڈی صاحب، مجھے ایک بات بتائیں. آج آپ کو پتا ہے کہ سہارا ٹی وی، انڈیا ٹوڈے، یعنی یہ ساروں نے یہ سٹوری دی ہے جو سٹوری پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں؟ سر، آپ نے یہ سٹوری جو میں نے دیکھی ہے، جو پروگرام آپ کر رہے ہیں، میں اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے خلاف خبریں کیوں لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے. میں صرف بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ جب یہ کمپلین کسی بڑے آدمی کے خلاف فائل ہوئی ہے تو وہ پورے پاکستان میں ہمارے خلاف ٹی نیوز جنگ ہر تیسرے دن ہمارے خلاف فرنٹ پیج پہ، بیک پیج پہ ان کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو انصار عباسی، وسیم عباسی، انہوں نے ہمارے خلاف
80-90 अरब के स्कैंडल डाल दिए। मैं कहता हूँ 80,000 रुपए के स्कैंडल अगर अकील बेटी के खिलाफ साबित हो जाएगा, खुदा की कसम सब कुछ मुल्क के हवाले कर दूंगा, जो कुछ है पाकिस्तान के हवाले। और अगर इनके खिलाफ इंक्वायरी करो, अगर ना साबित हो तो फिर मुझे जेल में डाल दो। कितने अरब का सेल्स टैक्स नहीं दिया इन्होंने? मेरा ख्याल है, मैं सेल टैक्स के तो बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं जहांगीर सिद्दीकी कंपनी और एसगार्ड 9 के हवाले से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट को सैकड़ों 100 अरब का लॉस हुआ होगा, और ये लॉस ऐसा लॉस होगा जो रिकवरेबल है, वसूल किए जाए। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, एक सेकंड, इसमें इंडियन इंटेलिजेंस वाले कहां से आ गए? वो आपके खिलाफ क्यों खबरें लगवा रहे हैं? मैं अब आप बताओ, पाकिस्तान में इन्होंने जब जंग और दी न्यूज 2 लोगों ने मेरे खिलाफ खबरें लगाई, तो बाकी लोगों को ये समझ में बात आ गई कि ये लगता है कोई जाति दुश्मनी है, क्योंकि एक आदमी के खिलाफ सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह तक खबरें लग रही है, और वो बेचारा उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो अल्लाह ताला आपको मैं इज्जत दे कि आपने कम से कम कोई आवाज तो उठाई, वरना मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ झूठ लिखे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतने एविडेंस उनके पास पड़े हुए, वो कोई केस उनका नहीं देख रही है। उनको पता है यार, एक चेयरमैन तो उठा के फेंक दिया, अब कहीं हम आएंगे तो हमारी तो टिक्का बोटियां कर देंगे, तो वो तो उनके साथ ऐसे हो गए जो उनके घर के लोग बन गए। आप मुझे एक बात बताएं, अंसार अब्बासी, वसीम अब्बासी, इनकी कितना बड़ा नाम है। हम तो समझते थे ये पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट बिल्कुल है, बड़े। इन्होंने मेरे खिलाफ स्कैंडल छापे, रोज छापते रहे। अच्छा चले, आप अंसार और वसीम होंगे तो हम उनका मौक़िफ़ भी ले लेंगे, लेकिन ज़ैद हामिद, वेरी क्विकली, आप सुन रहे हैं किस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों की बैशिंग हो रही है, किस तरह पाकिस्तान में सकाफत करने वालों की बैशिंग हो रही है, किस तरह हिंदुस्तानी सकाफत को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। मुझे उसके खिलाफ नहीं हूँ, मुझे खुद शाहरुख खान पसंद है, मुझे कैटरीना की फिल्में अच्छी लगती हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का मेरे से शायद ही कम लोग मुझसे बड़े फ़ैन होंगे उनके। मैं उस तरह की यानी तंग नज़री से नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को जानबूझ के जूते के नीचे रख के हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारी इंटेल एजेंसीज को जो यानी खराब किया जाता है जानबूझ के, क्या वो गद्दारी के जुमरे में आएगा कभी? देखिए मुबशिर, जाती तौर पर मैंने 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई हैं जिसमें यही बात हमने कही है कि पाकिस्तान के मीडिया में वो एलिमेंट्स जो सहाफत को बगावत बना चुके हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात दायर किए जाएं, और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो आएंगे वो इसको सुनेंगे। और अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि अब तो ना मीडिया कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है प्रॉपरली अभी तक, और ना वो पिटीशन जो हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है सबूतों के साथ, और उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है हामिद मीर के खिलाफ, जियो ग्रुप के खिलाफ, नजम सेठी के खिलाफ, इनके नाम दिए हैं, सबूत साथ दिए हैं, और अब ये काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है, सुप्रीम कोर्ट का है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। हमने अपने हिस्से का काम करके अदालत में मामला जमा करा दिया है, और मगर मामला यह है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, और अगर आप जंग के दौरान मुल्क का दिफा नहीं करेंगे तहरीक तालिबान के खिलाफ, BLA के खिलाफ, मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर के खिलाफ, तो ये बगावत तस्वर किया जाएगा मुल्क और रियासत के खिलाफ। ये और जो इस वक्त मीडिया में हो रहा है। वेरी क्विकली ब्रिगेडियर तारिक, मुझे खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि क्या ISI के पास, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास एविडेंसेस और प्रूफ्स हैं बलूचिस्तान में इंडियन इंसर्जेंसी के, तहरीक तालिबान को इंडियंस की सपोर्ट के, क्या ऐसे एविडेंसेस हैं? एविडेंसेस नहीं, इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग इन्वॉल्वमेंट है कि उसमें एविडेंसेस की क्या, उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए हुए, वीडियो के साथ प्रूफ दिए हुए, इनकी लैंडिंग्स को पकड़ा हुआ है, दे हैव बीन वीडियोड, दे हैव बीन गिवन टू देम, ये इनको एक एक चीज़ पता है कि वो किस तरह। लेकिन प्रॉब्लम ये, मैं जो आपको थोड़ा सा जस्ट एक लिटिल बिट, ये जो मीडिया ग्रुप्स हैं, अगर आपके मुल्क में एक मीडिया ग्रुप जो आपके मुल्क को प्रमोट करना चाहिए, वो अगर वो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस या फॉरेन पॉलिसी जिसको आप लड़ रहे हैं उसको वो प्रमोट करने लग जाए किसी और की जगह पे बन के, और फिर वो सॉफ्ट इमेज लेता है, जो आप लोग बड़े अच्छी तरीके से बता रहे हैं, किसी हाउस का नाम ले लेंगे, फैशन हाउस का, उनको भी नहीं पता होगा, गुची रश ले लेंगे, कोई शनेल ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, कुछ चेयर्स को ये करेंगे, और वो ऐसे प्रमोट आपको करते हैं कि उससे अच्छा कोई मुल्क में इदारा ही नहीं है, और उसकी आड़ में रह के ये आपके साथ ये कर रहे होते हैं कि जो आपकी खबर, जैसे अभी आपने कई प्रोग्राम बीच में चलाए जिसमें आपने कॉन्क्रीट प्रूफ दिए, वो उसको निगेट करवा देते हैं। ब्रिगेडियर तारिक मेरे साथ हैं, अकील रेड्डी मेरे साथ हैं, ज़ैद हामिद मेरे साथ हैं।
ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے بالکل پتہ ہے، میری عمر اتنی ہے اور میں باشعور انسان ہوں الحمدللہ. مجھے یہ پتہ ہے کہ اس طرح کا شو کرنے سے میرے خلاف، میری فیملی کے خلاف، میرے دوستوں کے خلاف کیا کیا ہو سکتا ہے اور ان کو کیا کیا کہا جا سکتا ہے اور کتنا رگیدا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی حرمت کے لیے یہ کرنا ہے ہمیں، اور آپ ہمیں جوائن کریں گے اس جہاد میں ایک بریک کے بعد. ایک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عقیل ڈیڈی، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو ہندوستان ٹائمز نے اپالوجی بھی کر لی کہ آپ کے اوپر سٹوری غلط ہے، آپ داؤد ابراہیم کے پیسے، عقیل ڈیڈی کو کوشش کریں دوبارہ لینے کی، میں نے ان سے سوال پوچھنا ہے یہ. زید حامد، یہ بتائیے کہ اب ہندوستان ٹائمز نے جو ریبٹل دے دیا اپنی سٹوری کا خود ہی، اور اس کی انہوں نے انٹرنل انکوائری کر کے جو وجہ بھی بتائی، اب اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پاکستان اتنا برا نہیں ہے، افواج پاکستان اور پاکستان کی ایجنسیاں بری نہیں ہیں، ہمارے دشمن خود ہی ہمارے متعلق زہر گھولتے ہیں اور پھر خود ہی ہمیں بدنام کرتے ہیں پوری دنیا کے آگے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. دیکھیں مبشر، یہ جو بات آپ نے بتائی ہے ہندوستان ٹائم کی جو انٹرنل انکوائری محمود شام صاحب کے حوالے سے بھی جو آپ نے کوٹ کی ہے، اگر یہ سچ ہے تو اس کے اوپر امیڈیٹلی کرمنل ایف آئی آر کٹتی ہے جیو گروپ اور میر شکیل کے خلاف، اور ہونا چاہیے یہ امیڈیٹلی. کون کٹے گا یہاں پہ ایف آئی آر؟ اور میرے اوپر کٹ جائیں گے بھی 3-4 اور، فکر نہ کریں. میرے اوپر کل صبح تک 3-4 ایف آئی آر مجھے پتا اور ہو جائیں گی، کوئی 5-6 پٹیشنیں ہو جائیں گی، اور اتنا میرے اوپر مواد آئے گا اخباروں میں اور یہ چینلز پہ کہ پتہ نہیں یہ ہے تو وہ ہے، تو ٹھیک ہے، میں تیار تھا اس کے لیے. پاکستان ہے، میری ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی پاکستان کے آگے. دیکھیے جس طرح میمو کا سکینڈل سامنے آیا تو جنرل پاشا نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور وہ پھر سپریم کورٹ میں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ میمو ایک حقیقت تھی. اسی طرح اس ایشو کے اوپر ایک باقاعدہ ایف آئی آر کٹتی ہے. محمود شام صاحب اپنی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ سچ ہے، یہ اس پہ انویسٹیگیشن بنتی ہے، اور اس پر فون پہ کہی ہے یہ بات، جیسے وہ یہ مرض کر رہے ہیں، چونکہ اب تو یہ بات چونکہ ایویڈنس ہے، وٹنس اویلیبل ہے، لہذا یہ تو صاف صاف غداری کا کیس ہے، اور اس کو اگر معاف کر دیا گیا تو پھر پاکستان میں تمام جنگ دہشت گردوں کے خلاف بند کر دینی چاہیے کہ پھر سارے غداروں کو معاف کر دیں. پاکستان میں خام خواہ ایسا ہی قانون بنایا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر عقیل ڈیڈی، آپ کے متعلق جو خبریں آئیں کہ آپ داؤد ابراہیم کے پیسے آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اور آپ آگے کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں حلفیت، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے، کبھی زندگی میں دھیلے کا واسطہ نہیں رہا، دھیلے کا، ایک دھیلے کا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میرا آپ سوال سن لیں گے تو کلیئر ہو جائے گا، میں اس پہ جا ہی نہیں رہا. بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ انوسنٹ ہے انلیس انٹل کوئی کورٹ اس کو گلٹی پروف کر دے. آپ کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اب آپ اس کو بیس بنا کے ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے؟ سر آلریڈی میرے 2 کیس میں نے ریسٹریننگ آرڈر لیا ہے جنگ دی نیوز کے خلاف، میں نے کنٹینٹ لگائی ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میرے خلاف انہوں نے خبریں ابھی تک چلاتے رہے، یعنی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے، میں نے سمن بھی کروایا ان کو، سمن، لیکن خدا کی قسم یہ کسی چیز کو خاطر نہیں لے سکتے. اور میں کہتا ہوں اگر ایک بھی خبر میرے خلاف سچ ہو تو میں رسپانسبل ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ جب ان کا بس یہاں نہیں چلا تو ہندوستان میں جا کے خبر لگوائی. آپ یہ دیکھیں ہندوستان ٹائمز کو کم از کم میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے جھوٹی خبر لگا کے معافی مانگی. میرا خیال ہے کہ میں سوری، آپ نے مجھے یاد کرا دیا عقیل صاحب، یہ مجھے کہنا چاہیے تھا. I really admire Hindustan Times for the job they have done, because I think they've set standards for ultimate journalism. When a story bounces, they've given a rebuttal for that and they've clarified, اور یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور یہاں ہمارے خلاف یہ پتہ ہے، میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، 80 ارب روپے میرے اوپر انہوں نے ٹھوکا. اس کے بعد جب نیب کا چیئرمین آتا ہے تو اس کے خلاف خبریں لگتی ہیں، پھر 2 دن بعد جا کے ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو ادھر اندر کرو، اس کو باہر کرو. یہ میں کہتا ہوں یہ کوئی لوگ ہیں یا اس طرح کی جرنلزم ہے اس ملک میں؟ میں کہتا ہوں کیا جہانگیر صدیقی اتنا پاورفل ہو گیا کہ پاکستان کے ہر ادارے کو یہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھے؟ ایک میں بات کہتا ہوں، اگر کوئی بھی آ کے ان کا اگر انکوائری کرے اور اگر نہ پروف مل جائے ان کے خلاف تو میں ذمہ دار ہوں، مجھے لٹکا دے روڈ کے بیچ میں.
ब्रिगेडियर तारिक, वेरी क्विकली, मैं सॉरी मेरे पास 3 मिनट रह गए। प्रोटेक्ट करते हैं हम, खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं। इस मुल्क से ना हमने जाना है, इधर ही रहना है, इधर ही हमने मरना है और इसी मुल्क में हमने अपने रोजगार को लगाना है। हम पाकिस्तान से डेरा बार लेके नहीं जाएंगे। ये इन्होंने हमें इतनी धमकियां आई हैं, हमारी टेलीफोन कॉलें आती है, मुझे लेटर आते हैं, मुझे 1 साल के अंदर इन्होंने पूरी मेरी दुनिया चेंज कर दी है। हर आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मैंने इनकी बात, भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन से काम है तो भाई आप उससे बात करो ना। अकील डेली उसको कैसे कह सकता है कि फला का केस खत्म कर दो यार? आपको किसने कहा कि उसका केस खत्म कराओ? भाई मुझे मीर शकील साहब का फोन आया था कि ये जहांगीर साहब के मसले हल कराओ। अरे भाई अकील डेली कैसे करा सकता? मैं तो अपने मसले हल नहीं करा सकता। ये डेली मेरे खिलाफ 2000 खबरें छाप चुके हैं। मैं साला उसको मैं ठीक नहीं करा सकता, तो मेरी क्या औकात है यार मैं किसी को कहूँ? एक मिनट बड़ा मुल्क बैठा हुआ है यार। अकील भाई, एक मिनट, अकील भाई, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क में कोई है नहीं इनको पूछने वाला, कोई इनको नहीं पूछने वाला। प्राइम मिनिस्टर को कंटेक्ट में बुला लेते तो इनको कोई क्यों नहीं बुलाता? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक, कोई इसमें शक नहीं है। ब्रिगेडियर तारिक, मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या ये सही है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर भरपूर किस्म की उनके लिंकेजेस हैं और NGOs के साथ भी हैं, मीडिया के लोगों के साथ तो अब सामने आना शुरू हो गए हैं, वो भी हैं, और पाकिस्तान को एक तो मोरल हमारी यूथ का डाउन करना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा, पाकिस्तान खत्म हो गया, एक तो ये देना, और दूसरी तरफ उनका इतना बड़ापन बयान करते रहना, क्या ये एक सोची समझी साजिश के साथ हो रहा है? ये सोची समझी साजिश के साथ किया जाता है और हो रहा है, और उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। उसके लिए वो फंडिंग के चैनल जो हैं इस वक्त इंडिया में से अफगानिस्तान और वो पीछे से जहाँ ये भी दौरे करके आए, ये वहाँ से सारा फंड होता है और इसके साथ एक पूरा प्लान आउट हुआ है। उस प्लान आउट के साथ आप कभी मोज़ेक बनाएं बॉम्ब ब्लास्ट के विजिट्स के साथ और लिंकेजेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आपको खुद एक पिक्चर इमर्ज करने लग जाती है। तो ये खुद ब खुद नहीं हो रहा है। फिर इसको करने के लिए आपने कई दफ़ा प्रोग्राम किए कि इसके एक ट्रेल चाहिए। इसको कैसे आप कितनी दफ़ा मैं बदनाम हुआ हूँ, बुरा बनाऊँ? बदनाम हो या नहीं, लेकिन ये ट्रुथ आ गई ना सामने उसके। अब आप जो ये इस वक्त ये कर रहे हैं, ये बदनामी नहीं हुई, ये आपकी पॉइंट खुद ब खुद क्लियर हो रहा है कि ये जो ट्रेल है, ये मनी ट्रेल, ये फाइनेंशियल ट्रेल, डैडी साहब को जरा सुने कि उनको किस तरीके से बदनाम करके आप बिल्कुल कर देते हैं कि ये शायद खड़े होकर किसी तरह इनको चेक कर लेंगे किस तरह। दिस इज हाउ इट इज डन। और ये उस लेवल पे है कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये बिल्कुल फ्री है, दे आर नॉट अनटचेबल्स हो गए। दिस इज नॉट द केस। दिस इज वेयर योर माशाल्लाह रोल हैज कम इन पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस इज व्हाट इज स्ट्रेंथनिंग अस नाउ कि ये देयर इज अ वॉइस दैट वी कैन डू दिस। राइट। ब्रिगेडियर तारिक, आपका शुक्रिया। ज़ैद हामिद और अकील रेड्डी, थैंक यू वेरी मच। आपने स्टोरी सुनी है, बड़ी हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट रेंचिंग स्टोरी है। मैं आपको चलते चलते सिर्फ 2 बातें कहता हूँ कि मैं और ARY हम तैयार हैं मेंटली और हर तरह से। हमें पता है हमारे ऊपर बड़ा ऑनस्लॉट होना है, क्योंकि सच बोलना आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। और सच्ची बात यह है कि हमें कभी भी अपने ऊपर या अपनी घुमंड नहीं हुआ किसी भी तरह का। हमें घुमंड है तो सिर्फ 2 चीज़ों का है, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ये है कि हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं और इस पे हमें प्राइड है। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के इदारे, उनमें जितनी मर्जी खराबियां हों, हम उनकी निशानदेही भी करेंगे, उनकी पकड़ भी करेंगे, लेकिन जब कोई बाहर की बात आ जाएगी तो हम अपने घर का दिफा भी करेंगे। और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर तोहमत लगाने वाले हमारी बंदूकों की इज्जत पे होंगे, हमारी ज़ुबानों की इज्जत पे होंगे, हमारी कलम की इज्जत पे होंगे। उनको ना हम छोड़ेंगे, ना उनको हम बख्शेंगे। अमन की आशा हो या कोई और ऐसा प्रोग्राम हो जिसके तहत ये कैमोफ्लाज करके इम्प्रेशन दिया जाए कि सब अच्छा है, वो काबिल कबूल नहीं है। इंडिया से बिजली लेने में कोई बुराई नहीं है, उस वक्त तक बुराई नहीं है जब तक इंडिया हमारा पानी नहीं चोरी करता। इंडिया में जो कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है, जो वहाँ पे हज़ारों नौजवान शहीद हो चुके हैं, हज़ारों ख़वातीन की बेहुरमती हो चुकी है, बच्चे शहीद हो चुके हैं, जब तक उनके खून का हिसाब नहीं होगा तब तक मैं और मेरा चैनल ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे। क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह।